نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ نور آیت نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا، فرمایا کہ بے شک مومن لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے، مومن لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، فرمایا کہ اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نہیں جاتے یہاں تک کہ اجازت لے لیں۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فرمایا بے شک جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، فرمایا کہ یہ جب آپ سے اجازت لیں تو آپ ان کو اپنے کسی کام کے لیے اجازت لیں تو فرمایا کہ آپ ان کو اجازت دے دیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو، اور پھر ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر کسی کے پاس جانے کے لیے، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے استئذان کا حکم گزرا ہے، یعنی اجازت طلب کرنے کا حکم گزرا ہے۔ اب جب بندہ کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو اب وہاں سے اگر اٹھ کر جا رہا ہے تو اب اس اجازت کا یہاں پر حکم بیان ہوا ہے۔ ایک تو یہ حکم بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب اٹھ کر جاؤ گے تو کیسے جانا ہے تم نے، اور دوسرا پھر جب نبی علیہ السلام تمہیں کسی کام کا کہیں یا کسی بات کے لیے پکاریں، یا تم نبی علیہ السلام کو جب مخاطب کرو تو تم کس انداز میں نبی علیہ السلام سے بات کرو گے، یا نبی علیہ السلام نے جب تمہیں کچھ فرما دیا ہے تو اس پر تم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ دو باتیں یہاں پر آخری، یہ سورہ نور کی آخری آیات ہیں، ان کے اندر بیان ہوئی ہے۔ پہلی بات کے متعلق فرمایا کہ اصل ایمان والے، اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کا فرمایا اور پھر مومن فرمایا۔ بے شک مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور آگے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ کسی اجتماعی کام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت طلب کیے بغیر آپ سے اٹھ کر جاتے نہیں ہیں۔ تو مومن کی اصل صفت بیان فرمائی کہ مومن وہ ہوگا جو ایمان لایا اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہے تو بغیر اجازت کے نہیں جائے گا۔ کبھی جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے یا کسی میدان جنگ کے اندر ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اجتماعی امور ہیں، ان میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اب اجازت کے بغیر نہیں جائے گا۔ اصل ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام تو چونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، وہ تو جیسے نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے اسی طرح فرماتے تھے، لیکن بعض منافقین جو ساتھ ملے ہوئے تھے بظاہر میں اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے، اندر سے ان کو تنگی ہوتی تھی، نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے یا بعض دفعہ خطبہ سن رہے ہوتے تھے، لیکن اندر سے ان کا دل تنگ ہوتا تھا، ان کا دل یہ ہوتا تھا کہ ہم کب بھاگ کے نکل جائیں۔ اب جب کوئی صحابی نبی علیہ السلام سے اجازت لیتا تھا نا، یہ کیا کرتے تھے نا، اس کی آڑ میں یہ بھی ساتھ ساتھ ہو کر نکل جاتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بتایا ہے، فرمایا ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی جب تک اجازت نہیں ہوتی وہ اٹھ کے جاتے نہیں ہیں، اور اگر اجازت کوئی لے، نبی علیہ السلام مناسب سمجھیں تو اجازت دے دیں، اگر مناسب نہ سمجھیں تو اجازت نہ دیں تو ٹھیک ہے جی، لیکن پھر بھی آگے فرمایا کہ جب یہ آپ سے اجازت لیں تو فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ اجازت اگر دے دیں تو پھر ان کے لیے استغفار کریں۔
دیکھیں اجازت لے لی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کریں۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک ظاہری شکل و صورت ایسی ہے کہ اس بندے نے دنیا کو دین پر ترجیح دے دی ہے، دنیاوی کسی کام کے لیے جا رہا ہے نا، اپنی کسی حاجت کے لیے جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھے ہوئے وہ دین کی محفل میں ہے، تو اب یہاں سے یہ اٹھ کر جو جا رہا ہے تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے دنیا کو دین پر ترجیح دے دی۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ ان کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں۔ اور آگے یہ بھی فرما دیا، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو ایسا نہ سمجھو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی آپس میں جس طرح ہم بیت کلفی کے ساتھ بات کرتے ہیں نا، اس طرح نہیں۔ یا نبی علیہ السلام نے کسی کو کسی کام کے لیے کہا تو اب اس کو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی جس طرح عام کوئی بندہ کسی کو کام کے لیے کہتا ہے چاہے تو کر لے چاہے تو نہ کرے۔ اللہ کے رسول کا بلانا بہت اہمیت ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر یہاں پر کوئی بندہ نافرمانی کرے گا وہ ایمان سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب بلایا جائے گا تو عام لوگوں کی طرح نہیں، اگر بندہ مخاطب ہو رہا ہے اللہ کے نبی سے عام لوگوں کی طرح نہیں بلائیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ یعنی جس طرح مثلا یہ ان کا نام ہے یا یحییٰ، تو ہم کہیں گے نا یا یحییٰ، ہاں ایسے نام لیں گے، تو اللہ کے نبی کو ہم ایسے نہیں کہیں گے کہ یا محمد، ہاں کہ اے نبی علیہ السلام کا نام لے کر کے آپ ہماری بات سنیں یا کوئی بات، وہاں پر کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہاں اس طرح کے لقب کے ساتھ احترام کے ساتھ ہم بلائیں گے۔ اور دوسرا یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کو جب بلایا جائے گا تو بہت ادب اور احترام کے ساتھ بلایا جائے گا، بلند آواز سے بھی بلانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ان کو ایسے پکار کرنا کو جس طرح لوگوں کو تم آپس میں بات چیت کرتے ہو۔ فرمایا ہوگا کیا کہ ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ نبی علیہ السلام کا احترام ہے۔ تو فرمایا کہ جب آپ کا جو بلاوا ہے نا اس کو عام لوگوں کا بلاوا نہ سمجھیں۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا، فرمایا تحقیق اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں نظریں بچا کر، سرک جاتے ہیں نظریں بچا کر۔ ہاں ایمان والا کوئی جا رہا ہے ساتھ، یہ بھی سر جھکا کے ساتھ نکل گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اگر نہ بھی دیکھا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور آگے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا کہ اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کی نافرمانی کی ہے، مخالفت کی ہے، ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنۃ، فرمایا کہ ان کو کوئی فتنہ گیر لے، کوئی مصیبت ان کے اوپر آ جائے دنیا میں، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے آخرت کے اندر۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دنیا میں بھی عذاب آنے کا اندیشہ ہے، آخرت میں بھی عذاب آنے کا اندیشہ ہے، تو اس وجہ سے اس بات کو عام نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، یہ تو نبی علیہ السلام کے لیے اور صحابہ کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہے نا، لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں یہ ہے کہ ہم کسی بھی بڑے کی محفل میں ہوں گے اجازت لیے بغیر وہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ کسی سردار کی، کسی بڑے کی، کسی عالم کی، کسی ایسے بڑے شخص کی محفل میں اگر آپ ہیں، والدین کے ساتھ اجتماعی کوئی کام ہو رہا ہے تو اس وقت بغیر اجازت کے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے لیے اس کے اندر یہ سبق ہے۔ آگے فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، فرمایا خبردار سن لو، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ اللہ جانتا ہے کہ تم کس بات پر ہو۔ ویوم یرجعون الیہ، فرمایا جس دن اس اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے، فینبئہم بما عملوا، تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم نے کیا 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 ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، فرمایا اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دیکھیں جب اللہ کے سامنے زمین آسمان، اللہ کی زمین آسمان کی حدود سے باہر ہم نکل نہیں سکتے، اور وہ زمین آسمان کے ذرے ذرے کی خبریں رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ہاں
ہر غیب کی چابی اسی کے پاس ہے. یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خشکی کے اندر بھی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ سمندروں کی تہ کے اندر بھی ہر چیز کو جانتا ہے. کوئی پتا کسی درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. فرمایا کہ کوئی بھی ایک دانہ جو زمین کے اندر بویا جاتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ نے لکھی نہ لی ہو. جانتا ہی کیا ہے، اس نے لکھا ہوا بھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جو تم نظریں چھپا کر چرا کر رہے ہو نا، فرمایا اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے. اور جب قیامت کے دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ہر بات تمہیں بتائے گا اور اس کا پھر تم سے پوچھو گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.